حاضا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب کنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی مپندار سعدی کے راہ صفا رواں رفت جز بر پہ اے مصطفیٰ خدایا بحق بنی فاطمہ بالقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان آہ موت کی پردور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت پس خاک میں گر جائے گی شنیدم کے در روز امید و بیم بداں بنے کاں بے بخشت کریم ارشاد باری تعالی اور آپ سے وہ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے جو علیحدہ رہو عورتوں سے حیض کے موقع پر حیض کے دنوں اور ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ مت ان کی قرب حاصل کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے فیدا تطہرن پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں پس آؤ تم ان کے پاس جہاں سے تمہیں اللہ نے آنے کا حکم دیا ہے بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تمہارے لیے پس آؤ تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح تم چاہو اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے اور ڈرو تم اللہ سے اور جان لو بے شک تم اس سے ملنے والے ہو اور خوشخبری ہے گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ و منوالو نے چند سوالوں کے جواب میں حکم صادر فرمایا اس میں سوال تھا یسألونک عن الخمر والمیسر شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرمایا جوا شراب بھی حرام ہے جوا بھی حرام تاہم تدریجاً انداز مصلیحت بھرا تھا اللہ کی طرف سے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس خلاصہ کلام کیا ہے دونوں کی حرمت کا ذکر فرما دیا اللہ نے قرآن پاک میں اور فرمایا آپ سے پوچھتے ماذا ينفقون کیا خرچ کریں تو فرمایا قل العفو جو فالتو ہے وہ خرچ کرو پہلے اپنی بیوی بچے والدین تمہارے زیر کفالت جتنے لوگ ہیں جن کی نگہبانی تمہاری ذمہ داری ہے پہلے ان کے اخراجات کا خیال کرو پھر چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص ایک صحابی کو سونے کا ٹکڑا ملا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا رسول اللہ یہ بطور صدقے کو قبول فرمائے اللہ کے نبی نے خفا ہو کے واپس پھینک دیا پہلے اپنی ضرورت کا خیال کرو یہ نہ ہو پیچھے کیفے افسوس بھرتے رہ جاؤ پھر انسان سب کچھ خرچ کر دے اور پیچھے جناب لی وہ مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہو کے بھکاری بن کے مانگ رہا ہو یہ طریقہ ٹھیک نہیں فالتو پہلے اپنی ضرورت کا خیال کرو اپنے بیوی بچوں کا جن جن کا تمہارے ذمہ واجب حق ہے ان کا خیال کرو اور آگے فرمایا وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا اس کا خلاصہ اصلاح پر نظر ہونی چاہیے اگر ان کے مال کی منفعت اس میں ہے کہ اپنے ساتھ مال ملا لو تو ان کے مال کا ضیاع نہیں ہوگا تو ملانے میں کوئی حرج نہیں اور اگر ایسی صورت میں زیادہ بہتر ہے کہ نہ ملاؤ تو پھر وہاں وہ صورت اختیار کر لو واللہ یعلم المفسد من المصلح اللہ تعالیٰ مفسد کو بھی جانتے ہیں مصلح کو بھی جانتے ہیں اندر سے فساد کس کے ذہن میں ہے اور اصلاح اس سے ہم بہتر جانتے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
اگر ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا کے خرچ کر لو تاکہ اس کا خرچہ کم ہو، ہمارا اس کا مال کا نقصان نہ ہو، وہ تمہارے بھائی ہیں، خیال کرو ان کا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم صادر فرما دیا کہ وہ مشرکہ عورت سے مومن کا نکاح نہیں، مومن کا نکاح مشرکہ عورت سے نہیں، اور اس طرح مومنہ کا نکاح مشرک مرد سے نہیں ہے۔ یہ اللہ نے حکم فرما دیا واضح۔ تو یہ اس وقت روئے زمین پہ سوائے مسلمانوں کے اور جتنے بھی مذاہب ہیں، اہل کتاب سے اللہ نے اجازت دی، مگر اب اہل کتاب نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے بے پناہ اپنی کتابوں میں تعریف کر لی، اور دوسرا وہ سب مشرک کے زمرے میں آ رہے ہیں، لہذا ایسا ان سے نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک عورت سے اگر تم نکاح کرتے ہو تو مشرک تو جہنم کی طرف بلا رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہیں بھی کہاں پہنچا دے گا، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، جو جنت کی طرف بلا رہا ہے اس کی بات مانو، اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو آج صحابہ کرام نے ایک اور سوال کیا، اور ایسا صحابہ کرام کی طرح روئے زمین پہ کسی بھی نبی کو اتنی بڑی بات اور جماعت نہیں ملی۔ پورے قرآن کو کھنگال کے دیکھ لیں، 12 یا 13 سوال ہیں، وگرنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے انتظار فرماتے کہ اللہ کے نبی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہمارے دل میں جو اشکال ہے، جو ہم نے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، خود ارشاد فرماتے۔ سوال کرنے سے وہ اس کو بھی معنی ادب سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی بے ادبی نہ ہو۔ یسألونک یسألونک، اس عنوان سے پورے قرآن میں 12 یا 13 مقامات، 13 سوال۔ تو فرمایا یہ حیض کے بارے میں، تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ حیض جو خاتون کو آتا ہے تو اس میں مجامعت، مقاربت، اس کا شرعی حکم کیا ہے، یہ پوچھا۔ تو اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں قل هو اذن، کہہ دیجئے کوئی گندگی ہے۔ یہ عورت کے رحم سے آنے والا خون، وہ ماہرین نے اور طبیب حضرات نے، فقہا نے لکھا ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ رائے صاحب کتنی قسم اس خون کی؟ 3 قسم۔ ایک حیض کہلاتا ہے جو بچی کو بلوغت کے بعد آتا ہے، یہ بلوغت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، 15 سال کی عمر ہونا بلوغت، اور اس طرح حیض اس سے پہلے آ جائے تو وہ احکامات کی مکلف ہوگی۔ اور اس پہ فقہائے کرام نے لکھا ہے اس کی اقل مدت کیا ہے، تو فرمایا امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد، دیگر فقہائے احناف، ان کا موقف یہ ہے کہ کم سے کم مدت اس کی 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ مدت اس کی وہ 15 دن ہے۔ اور بین المذاہب اگر ہم جائزہ لیں تو ہندوؤں کا جو موقف ہے وہ بھی 15 دن کے قائل ہے، 15 دن تک حیض کی مدت۔ تو فرمایا ان 15 ایک حیض، ایک خون جو عورت کے جسم سے نکل رہا ہے وہ حیض کہلاتا ہے۔ یہی شادی کے بعد جب استقرار حمل ہو جائے تو یہ حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہی میری اور آپ کی اپنی ماؤں کے شکم میں جب ہم نے وقت گزارا تو ہماری خوراک تھی، بچے کی خوراک یہی بات ہے۔ اس کے بعد دوسرا خون نفاس کا کہلاتا ہے، وہ ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کے بعد خون آنا شروع ہوتا ہے۔ اس کی اقل مدت کوئی نہیں، اکثر مدت اس کی 40 دن ہے، اس سے تجاوز نہیں کرے گا۔ عموماً خواتین کی عادت بن جاتی ہے 20-25 دن کے لگ بھگ وہ ہوتا ہے، تاہم ہمارے ہاں نالائقی کی بنیاد پر خواتین نے اور مرد حضرات بھی ان سے کہتے ہی کچھ نہیں، مسئلہ نہ خود پتہ ہے نہ ان کو بتاتے ہیں۔ اگر وہ عادت بن گئی عورت کی پہلے وضع حمل پر 25 دن، اگلی دفعہ بھی 25 دن، تو 26ویں دن اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور تمام احکامات اس پہ لاگو ہوں گے۔ ایسا سن یہ ہم نے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر وہ 1.25 مہینہ ہی بنا لیا، 1.25 مہینہ نہانا ہے، 1.25 مہینے تک جناب نہ قرآن و ہاتھ لانا ہے، نہ 1.25 مہینے تک نماز پڑھنی ہے، نہ نوافل کا اہتمام ہے، نہ تلاوت کا اہتمام ہے، بس 1.25 مہینہ ناپاکی کا بنا لیا ہم نے۔ ایسا نہیں ہے، وہ اکثر مدت ہے۔ تو 2 قسم ہوگی خون کی۔ تیسری ہے استحاضہ، بیماری کا خون۔
جو رحم کے اندر سے کوئی رگ وغیرہ پھٹ جائے یا کوئی خرابی ہو جائے رحم میں تو وہاں سے آہستہ آہستہ خون رستا ہے، وہ بیماری کا خون کہلاتا ہے۔ وہ کس کا خون ہے؟ بیماری کا خون۔ اب حیض کے دوران شرعی حکم کیا ہے؟ نماز کے بارے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، نماز بعد میں قضا بھی نہیں ہے، روزہ بعد میں قضا ہے، روزہ بعد میں قضا ہے، اور نماز کی قضا حیض کے دوران اور نفاس کے دوران، دونوں میں حکم یہ۔ ان دونوں میں نماز معاف ہے خواتین کے لیے، اور روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں قضا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے کی اجازت نہیں، مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، بیت اللہ کے طواف کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ امام الانبیاء کے ساتھ قافلے میں تشریف لا رہی تھی تو حج کے لیے، تو وہ مکہ معظمہ کے قریب ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ آپ کو یہ فطری امر یہ لاحق ہو گیا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو گئی، رونے لگی کہ میرے حج کا کیا بنے گا۔ امام الانبیاء جب تشریف لائے تو میاں بی بی کا رشتہ انہوں نے بتلایا، تو میں تو اس حالت میں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ تو ایک فطری امر ہے جسے اللہ نے تمام آدم کی بیٹیوں کے میں اللہ نے رکھ دیا ہے، یہ لازمی قرار دے دیا ہے، تو یہ ایک فطری عمل ہے، اس میں آپ نے تمام حج کے وہ مناسک ادا کرنے ہیں، صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ آج بھی یہی حکم ہے، تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ہماری ماں، بہن، بیٹی، کوئی بھی خاتون کلمہ گو مسلمان حج پہ گئی ہے تو وہ کیا ہے، وہ اپنا تمام مناسک حج ادا کرے گی، منا، مزدلفہ، عرفات، جمرات، یہ سارے کے سارے، اور اس کا جو بیت اللہ کا طواف ہے وہ روک دیا جائے گا۔ اس کے لیے گنجائش ہے، جب ایام مخصوصہ گزر جائیں، پاک ہو جائے تو پھر بیت اللہ کا طواف کرے، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ تو فرمایا اما عائشہ کو تسلی دی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کا حج ضائع نہیں ہوگا، حج ادا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ، اور ان میں احکام جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن منع ہے، تاہم ان دنوں میں، حیض کے دنوں میں دیگر اذکار اس کی اجازت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفار، اس طرح سے کوئی قرآن کی آیت ہے بطور دعا کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ایک اس کی نوعیت دعا کی ہے، مناجات کی ایک نوعیت ہے، وہ کلام الہی کی آیت ہے، تو اس ترتیب سے تلاوت بنا ہے۔ اب وہ دعا کے طور پہ کہ اللہ مجھے دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، بطور دعا کی، بطور مناجات۔ تو فرمایا یہ قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، یہ جو سوال کا جو عنوان تھا میں نے شرعی مسئلہ احکامات کا بتلا دیا، تاہم جو جس عنوان سے صحابہ نے پوچھا تھا تو فرمایا اس میں مجامعت منع ہے، حیض کے دوران اپنی عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ یہ علیحدگی کا جو تصور ہے یہ دنیا اقوام عالم میں یہ بھی ایک عجیب کیفیت ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے ہاں جناب علی وہ عیسائی جو ہیں وہ علیحدگی کے قائل نہیں ہیں، مجامعت بھی کہتا ٹھیک ہے، اور یہودی اور ہندو اور مجوسی، یہ تین مذہب، اور ہمارے ہاں بھی ایک مذہب ہے وہ چترال میں، ڈاکٹر صاحب آپ کے سسرال میں وہ وادی کلاش والے، وہاں تو آج بھی ہے، وہاں آج بھی ہے، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، تو وہ عورتوں کو اتنا علیحدہ کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ان کی رہائشیں علیحدہ کر دیتے ہیں، بالکل۔ یہودیوں کے ہاں انہوں کی خود ساختہ جو تعریف کی کتابیں ہیں اس میں یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ کسی کو ہاتھ لگا دے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، کسی جسم پہ کپڑے کو ہاتھ لگا دیا تو وہ کپڑا بھی ناپاک، اب جو اس کپڑے کو دھوئے گا 24 گھنٹے اس کے ہاتھ بھی ناپاک رہیں گے، اس کا کوئی تصور، اس کا کوئی تصور، یعنی ایام حیض میں ان کو علیحدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، گھر میں رہیں، کھانا بنائیں، سارے امور انجام دے وہ، اور اس طریقے میں تو عورت کی تضحیق ہے، بیٹے کی نگاہوں میں، باپ کی نگاہوں میں، باقی خاندان کی نگاہوں میں کتنی تضحیق ہے، اس کی تذلیل ہے، اس کی یہ احترام نہیں ہے اس کا۔ ہاں تو فرمایا کہ حیض کے دنوں میں علیحدگی ہے، اور وہ بھی کیا ہے، ایک مخصوص امر کی، مجامعات کی، ناف سے لے کے گوڈے تک وہ جسم کا چھونا، وہ ہاتھ لگانا،
اور لطف اندوز ہونا، تمتع ہونا، یہ منع ہے۔ تاہم اس کے علاوہ اکٹھے رہنا، کٹھے کھانا بنانا، کھانا کھانا، چلنا پھرنا، گھر میں ساری حرکات سکنات ساری کی ساری، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے امہات المؤمنین سرکار دو عالم کا اس حالت میں جب وہ مخصوص ایام ہوتے ہماری ماؤں کو، تو وہ اس حالت میں آپ کے سر میں کنگھی کرتی تھی، آپ کے سر کو دھوتی تھی۔ یہ مقاربت نہیں ہے، وہ مجامعت والی جو مقاربت ہے اس پہ پابندی ہے کہ اس میں تم نے علیحدہ رہنا۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، ان کے تم نے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ مکمل پاکیزہ ہو جائے، اور مکمل پاکیزگی۔ فیضا تطہرن، جب مکمل، یہ وہ صیغہ جو ہے مبالغے کا، جب مکمل پاک ہو جائے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر 10 دنوں سے اوپر حیض کی مدت وقت گزر گیا تو پھر جماع کی اجازت ہے، اور اگر 10 دن کے اندر عدت اس کی وہ مدت پوری ہوئی ہے تو پھر یا تو ایک نماز کا وقت گزر جائے یا یہ ایک مکمل جسم کو پاک کر لے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو جنابت کی ناپاکی ہے، جو حیض کی ناپاکی ہے، اس میں ہر بال کے نیچے جنابت اور ناپاکی ہے، جسم کے ہر بال کے نیچے اچھی طرح پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے مکمل۔ چنانچہ غسل کے اندر جو ہے وہ کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، 2 فرض، اور تیسرا فرض یہی ہے کہ پورے جسم میں ایک بال کے جڑ کے برابر بھی جسم خشک نہ رہے۔ خاص طور پہ سردیوں میں جسم میں جلد میں خشکی آ جاتی ہے تو اچھی طرح ہاتھ پھیرا جائے، کہیں جسم بعض دفعہ پانی پھیرا اوپر سے پانی بہہ گیا اور اچھی طرح جسم بھیگا نہیں تو وہ بدستور جسم ناپاک رہے۔ تو فرمایا مکمل پاکیزگی اختیار کر لیں، مکمل پاکیز۔ فاتوہن من حیث، جب وہ ان کا جسم مکمل پاک ہو جائے تو اب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ آؤ اپنی عورتوں کے پاس جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا، جس طرح تمہیں اللہ نے۔ اب وہ مجامعت والی مقاربت، مباشرت، اب اس کی گنجائش ہے۔ اور فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو۔ یہ جو معاملہ ہے اس میں اگر خطا بھی ہو جائے، اگر ایک آدمی، علی بیٹے دھیان ہو، اگر اس مجامعت کو حلال سمجھ کر کوئی مجامعت کر رہا ہے وہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ رسم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اپنی بیوی سے مجامعت کو، مباشرت کو حیض کے دوران منع قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا تو پھر اس کا ایمان خطرے میں۔ اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا، حلال کو حرام سمجھ کر اختیار کرنا، حرام کو حرام سمجھ سے اس سے اجتناب کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اگر اس کی حرمت کا انکار کر دیا تو پھر ایمان عارف صاحب بات سمجھنے والی، اس لیے اور اگر اس نے اپنے شہوت کے غلبے سے بے بس ہو کر یہ گناہ کر لیا، یہ گناہ تو ایمان خطرے میں نہیں ہے، گناہ ہو گیا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دروازہ کھلا ہے۔ تو یہ اور فرمایا الا کلکم راعٍ، سرکار دو عالم کی حدیث ہے، الا کلکم راعٍ الا کلکم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، آگاہ رہو تم سب خطا کار ہو اور تم میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کر لے، غلطی کے بعد کیا کر لے؟ وہ بہترین خطا کار، اپنی غلطی کو باقی نہ رکھے۔ ہمارے ہاں آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ایسا اس کو ڈیلیٹ کر دے، مٹا دے اعمال نامے سے۔ جیسے ہی معافی مانگی ختم یہاں سے، اب ان فرشتوں نے جنہوں نے لکھا ان کو بھی نظر نہیں آئے گا، فارغ ہے۔ وہ بھی حیران ہوں گے کہ یہ کون سا اس پہ کیمیکل چل گیا، یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو اندازہ لگائیں، تو اللہ جل جلالہ و من والو فرما رہے ہیں بہترین اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، اور دوسرا فرمایا پاکیزگی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے۔ یہ جو پاکیزگی، اور پاکیزگی کئی عنوان سے ہے، سب سے زیادہ جو قرآن نے پاکیزگی پہ زور دیا ہے وہ ہے قلب و نظر کی پاکیزگی۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اپنے دماغ اور دل اس کو پاکیزگی سے، اس کو پاکیز رکھ، گندگی سے صاف ستھرا، اس میں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، بدعات کی الفت نہ ہو۔ کفر کی الفت، شرک کی الفت اور بدعات کی آمیزش ملاوٹ،
کفر سے اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ اپنا جسم کو پاک رکھو۔ چنانچہ نماز جو ام العبادہ ہے اس کے اندر جسم کا پاک ہونا بھی شرط ہے، لباس کا پاک ہونا بھی شرط ہے، اور جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ اگر ناپاک جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، ناپاک لباس میں نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، بدن ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں، پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ ہاں تو یہ، اور اگر دماغ پاکیزہ ہوگا، اس میں کفر شرک کی آمیزش نہیں ہوگی، تو ہماری نماز نماز ہوگی، روزہ روزہ ہوگا، حج حج ہوگا، وگرنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھا رہا جی؟ اگر دماغ میں پاکیزگی نہیں ہے، کفر کی آمیزش ہے، شرک کی آمیزش ہے، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو گڑبڑ ہے۔ پہلے اس کو پاک کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا تمہارے اموال وہ پاک ہو، وہ مال جس سے تم نے لباس خریدنا ہے، وہ مال جس سے تم نے خوراک خریدنی ہے، جو تمہاری جسم کی غذا بنے، وہ مال جس سے تم نے مکان بنانا ہے، وہ مال جس پہ تم نے سواری خریدنی ہے، یہ سارے اموال پاک ہو۔ مال کیسا ہو؟ پاک ہو، رشوت والا نہ ہو، ملاوٹ والا نہ ہو، قبضہ مافیا کا نہ ہو، اور یہ بھتہ خوری کا نہ ہو، منشیات فروشی کا نہ ہو۔ یہ ساری کی ساری موجودہ زمانے میں حرام کی جتنی صورتیں ہیں، وہ بدیانتی، خیانت، وہ ساری کی ساری وہ ہمارے ہاں متعارف ہے، ان پہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً ہر ذی شعور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ موٹی موٹی باتیں، حلت و حرمت کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو فرمایا اموال کی پاکیزگی، اموال کی پاکیزگی، اس طرح گفتگو کے اندر۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیز تمام ادیان کا حصہ رہی ہے، توریت کا، انجیل کا، زبور کا، تمام آسمانی کتب سماویہ ان کا وہ حصہ رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے طہارت۔ سب سے پہلی چیز ہے طہارت، تمام مذاہب کا حصہ رہا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ، ہر مذہب کا حصہ رہا ہے طہارت۔ گندگی کی کہیں بھی اجازت نہیں رہی۔ اور پاکیزگی کے اندر قلب و نظر کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، اموال کی پاکیزگی۔ اور شریعت نے کتنا زور دیا ہے، جہاں تم نے رہنا ہے، جہاں لیٹنا ہے بستر بھی پاک ہو، جہاں بیٹھنا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، جگہ صاف ستھری رکھو، گلیوں کوچوں کو، بازاروں کو اپنے کو صاف ستھرا رکھو۔ اور فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں تمام کتب سماویہ اور تمام اس ادیان کا حصہ ہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کو دیا گیا۔ تمام 1,24,000 انبیاء اور رسول کی نبوت اور رسالت کی روشنی میں جو احکامات دیے گئے، ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں، وہ ہے پاکیزگی۔ اور دوسرا فرمایا اخبات، اس کا عام سا ترجمہ عاجزی۔ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی کی، کبر کو نکال دیا۔ اور یہ نماز عاجزی کا ہی اظہار ہے، روزہ عاجزی کا اظہار ہے، اور بیت اللہ کے طواف لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک، یہ کس کا اظہار ہے؟ تیری بڑائی تو میں کچھ بھی نہیں، میں بے چار اور بے یار و مددگار ہوں، میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں یا اللہ تیرے سر۔ قرآن سے سب بات سنیں، یہ عجز کا اظہار ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ کہا، اللہ تو پاک ہے، میں کوئی نہیں پاک۔ اللہ اکبر، تو بڑا ہے، میں بڑا نہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے، میرے لیے نہیں۔ اپنا عجز ہے تمام چیزوں میں، تمام عبادات میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسی کا اظہار ہو رہا ہے، عجز۔ تو فرمایا دوسری چیز تمام مذاہب میں، اور اس قرآن کا بھی حصہ ہے، وہ ہے اخبات۔ اور تیسری چیز ہے سماحت، ہر خسیس حقیر چیز سے اجتناب کرنا، وہ کردار کی دنیا میں بھی، اعمال افعال کی دنیا میں بھی حقیر چیزوں سے، گندگی سے پرہیز کرنا، اور اسی طرح عقل و شرم میں بھی، معاملات میں بھی ہر گندی چیز سے، حتیٰ کہ حسد، کینہ، بغض، یہ جو قلب کے اندر کی ناپاکی ہیں، گندگیاں ہیں، اس سے بھی کہا گیا کہ اپنے آپ کو پاک رکھو۔ تمہارے دماغ کے اندر
تکبر بھی نہ ہو، حرام قرار دے دیا، اور بغض بھی نہ ہو، کینہ بھی نہ ہو، اس کو بھی پاک رکھو، یہ گندی چیز ہے، نکالو اس کو حرام قرار دیا۔ اور گھر کے اندر بھی گندگی نہ ہو، تمہاری گفتگو بھی شائستہ، اس میں گندگی نہ ہو، لباس میں گندگی نہ ہو، تمہارے وضع قطع چال ڈھال میں، رہنے سہنے کے انداز میں وہ گندگی نہ ہو، سماحت، ہر خسی چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، گندی چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور چوتھا فرمایا عدل۔ چوتھا کیا ہے؟ عدل۔ عدل یہ صرف یہ حکام ہی کی ذمہ داری نہیں، ان کی تو ہے ہی، یہ عدلیہ ہی کی ذمہ داری نہیں، جو بندہ جہاں پہ ہے وہ عدل کے دامن کو تھامے۔ باپ ہے تو اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرے، شوہر ہے تو اپنی بیوی کے درمیان میں انصاف کرے، استاد ہے تو اپنے تلامذہ کے درمیان میں انصاف سے کام لے۔ اس طرح وہ اگر آبادی کا ایک معزز آدمی ہے، اس کے پاس لوگ آ رہے ہیں اپنے مسائل کو سلجھانے کے لیے، تو ڈنڈی نہ مارے، عدل سے کام لے، عدل سے کام لے۔ حتیٰ کہ دو بندے اس کے پاس آ گئے، ایک ان میں مسلمان ایک غیر مسلم ہے، تو وہ یہ نہ کہتے میرا مسلمان پر ہے، یہ میری برادری کا نہیں، عدل کے تقاضے ختم ہو جائیں گے۔ وہ ہندوستان کا بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کا یہ کاندھلے کے علاقے میں جھگڑا ہو گیا، وہ ہندو کہتا میری جگہ ہے، مسلمان کہتا میری جگہ ہے، اور اب وہ جگہ مسلمان نے کہہ دیا کہ اگر میں مقدمہ جیت گیا تو میں یہاں پہ مسجد بناؤں گا، ہندو نے کہہ دیا میں جیت گیا تو میں یہاں پہ مندر بناؤں گا، مندر ہی ہوتا ہے ایسا ان کا ہندو، وہ اپنا عبادت خانہ بناؤں گا۔ مسئلہ بہت الجھ گیا، اب وہ جناب مسئلہ کیسے حل ہو؟ اگر یہ یہاں پہ جھگڑا شروع ہو گیا تو یہ مسلم کش فسادات اتنے پھیلیں گے کہ ہماری حکومت وہ زوال میں بہہ نہ جائے، خطرہ ہو گیا۔ تو سینئر جج کو بلایا گیا، ماہرین ہوتے ہیں نا، ان کے پاس عمر رسید تجربہ ہوتا ہے، اس نے دونوں ہندو اور مسلمانوں کے معززین کو طلب کر لیا، اس میں اس نے پوچھا مسلمانوں سے کہ تمہیں کسی ہندو پہ اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہ، تو مکار نے سارے۔ ہندوؤں سے پوچھا تمہیں کسی مسلمان پہ اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا ہے، بستی کاندلہ کے اندر ہے ایک فلاں عالم، غالباً مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظہر شیخ کے والد صاحب، غالباً انہی کا نام ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان کا بچپنا دیکھا، جوانی دیکھی، بڑھاپا دیکھا، اس بچے کو ہم نے دیکھا بچپنا بھی اس کا اچھا تھا، جوانی بھی عمدہ ہے اور بڑھاپا بھی ہے، ہم نے اس میں کوئی انسانی معاشرے کی خرابی نہیں دیکھی، بڑی شریفانہ اس نے زندگی گزاری۔ وہ آ کے فیصلہ کیا، ان کو بلا لیا، ہاں جی جج نے، ان کا جناب مولانا یہ اس کے بارے میں آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہو، آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جگہ ہندو کی۔ علی ذرا 2 منٹ راڑے ہونے ناتے تھی اے وہ کی کہنا سی مسلمانوں کا لگتا نہیں سے پڑھنا یا اللہ معاف کر دے گا یار، بڑے بڑے گناہ معاف کرے گا، ایسے کر دے گا، تو پڑھ کے مسلمانوں کا ناک پڑ دیتا ہے، اے تو موقع سے دھڑا کٹنا۔ ہمارے یہاں ایسا کیا ہوتا ہے، دھڑا کوٹنا کہتے ہیں معاشرے میں، یعنی وہ اپنی پارٹی کا دھڑا کوٹ رہا ہے بس، کہاں چٹا ہے چٹا ہے بس، ٹھیک ہے جناب، تو ان کا نہیں۔ وہ سارے مسلمانوں نے تان و تشریح شروع کر دی، مولوی صاحب ناک بڑھ دیتا مسلمانوں کا، مولانا صاحب مسکرا کے فرمانے لگے اور مسلمانوں کو تم نے ذلیل کر دیا۔ فرمایا مسلمان تو ذلیل ہو گیا، اسلام کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ نہیں سمجھ، اسلام کا فخر سے سر بلند، اسلام سچائی سکھاتا ہے۔ وہ ابھی احاطہ عدالت سے باہر نہیں نکلے تھے، تمام معززین ہندو کہنے لگے اے حقیقت ہے مولوی صاحب نے جڑی گل کی ہے اس ویلے اے بڑا اوکھا کام ہے، انہاں سچ بول رہا ہے، اتنے تو بندہ تڑا کٹ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا سمجھ میں آ گئی کہ اسلام سچا مذہب ہے، سب نے مولانا کے ہاتھ میں بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ مولانا نے کیا کہا تھا، مسلمان رسوا ہو گیا، اسلام کو میں نے رسوا نہیں ہونے دیا، تو یہ ہے عدل۔ اب ہمارے ہاں پہ کیا ہے، ہمارے ہاں تو جناب لی عدالتیں خریدی جا رہی ہیں، ریٹ لگتے ہیں، اور رائے صاحب جانتے ہیں جناب لی عدلیہ کے متعلق، ان کی ساری عمر گزری وہاں، کس کا کتنا جناب ریٹ ہے، کس کی کتنی قیمت ہے، وہ ایک فون پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ نظام عدل کو خراب کرنا ہے تو یہ چوتھی چیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ تمام مذاہب کا کتب سماویہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ تک یہ جتنے ادیان ہیں تمام کا حصہ ہے۔ پہلی چیز طہارت ہے، اور دوسری چیز اس میں وہ ہے اخبات عاجزی، اور تیسری گندی چیزوں سے اجتناب کرنا، حقیر چیزوں سے، اور چوتھی چیز ہے عدل کو قائم کرنا۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
آگے فرمایا پھر اسی مسئلے کو دوبارہ دہرایا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ پوچھا تھا نا کہ حیض کے بارے میں کیا حکم ہے، فرمایا مقاربت منع ہے، جب وہ پاک ہو جائیں فاتوہن من حیث، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا آؤ، تمہیں آنے کی اب اجازت ہے، بس وہ مخصوص وقت تھا، وہ پیریڈ نکل گیا، اس وقت ہم نے منع کر دیا، اب کوئی منع نہیں ہے، ہم نے اپنے حکم کو اٹھا لیا، پھر دوبارہ حکم بحال ہو گیا، پاکیزگی آ گئی۔ اسی کو پھر فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی۔ رائے صاحب توجہ ہو، یہاں پہ مرد اس کا جو نطفہ آب ہے اس کو تخم اور بیج کا درجہ دیا، اور عورت کو زمین کا درجہ دیا، اور اس میں سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو پھل اور پیداوار کا درجہ دیا۔ یہ جو آسان مسئلہ کر دیا، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلِ کھیتی کے ہیں، بمنزلِ کھیتی کے۔ اب کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر پیداوار ہوتی ہے، تو جب وہ کھیتی، جب عورت بمنزلِ کھیتی کے ہے تو مرد مجابیات کے دوران اس کا جو نطفہ آب ہے وہ تخم کی طرح ہے، اور وہ جو رحم ہے وہ زمین کی طرح ہے، اس میں سے جو چیز مارد وجود میں آئے گی وہ پیداوار کی طرح ہے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بالکل آسان کر دیا کہ زمین کی طرح ہے جہاں سے پیداوار ہو رہی ہے، اور یہ جو امریکہ والے اور لندن والے جنہوں نے جناب وہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا ہے، وہ جو موقع ہے وہ کھیتی کا نہیں ہے، وہاں سے پیداوار نہیں ہوتی، وہاں سے پیداوار نہیں ہے۔ تو فرمایا، یہ آگے فرما دیا فاتو حرثکم انا شئتم، آؤ تم اپنی کھیتیوں میں، انا بمانا اینا نہیں ہے، بمانا کیف ہے، جس کیفیت میں تم چاہو، لیٹ کر، بیٹھ کر، کروٹ بدل کر، اس کے جتنے بھی طریقے تم اپنے وضع کر لو، وہ جو بھی کیفیت وضع کر لو، مگر راستہ متعین ہوگا، راستہ متعین ہے، حتیٰ کہ عقبی جانب سے اگر تم مباشرت کر رہے ہو تو راستہ پھر بھی متعین ہے، مباشرت محل جگہ وہ متعین ہے، وہ دوسرا راستہ وہ حرام قرار دیا اس کو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ تم میں سے اپنی عورتوں کے پاس دبر کی جانب سے آیا، پیٹھ کی جانب سے آیا، اس نے اس کا انکار کر دیا جس کو اللہ نے محمد پہ نازل کیا۔ علی توجہ، جو شخص تم میں سے اپنی عورتوں کے پاس آیا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اس کی پیٹھ کی جانب سے، پیٹھ والے راستے میں، جس کو لواطت کہا جاتا ہے، جو امریکہ کی کچھ ریاستوں نے بل پاس کر کے گورنر نے سائن کر دیے، یہ سارے لوتی نے حرامزادے، یہ انہوں دی نسل کا باقی ماندہ حصہ ہے، برطانیہ والے وہ بھی، یورپ والے وہ بھی، اور وہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو بھی ایسا ہی بنا دیں، پاکستان کو۔ اور یقین جانیں، رائے صاحب کی موجودگی جملہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ چند علماء کا وجود نہ ہو، ہاشا وکلا، کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا پاکستان کے حالات۔ صرف مٹھی بھر چند علماء ہیں جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، جنہوں نے نہ کو چنے چبوائے ہر دور میں، اور سامنے بولتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں نا مولوی جین والی کو نہیں آتا، یہ جناب رنگ سے پاک با چھڑ دینا، ہاں وہ بالکل ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں ہم جواب دیں، اور یہ زیادتی قوم کرتی ہے، ان کو جناب لی بالکل تھوڑے سے نمائندگی دیتی ہے، ذرا بڑی نمائندگی دو نا، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ جناب وہ جنہوں نے جہاد کر کے اس سے پہلے بچ جاؤ، وگرنہ افغانستان جتنا خون بہا کے حالات کو درست کرنا پڑے گا، اس سے پہلے ووٹ کے ذریعے علماء کو ووٹ دے کے انقلاب لے آؤ، اگر نہ دیا تو 74-75 سال گزر گئے، اس کے بعد شاید اب اللہ تعالیٰ چانس ختم کر دے، پھر افغان والا تقاضا اللہ تعالیٰ تم سے مانگیں گے، اتنا خون بہاؤ، پھر وہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جناب ہماری وزارتیں، ان کے حالات کیا ہیں؟ وہاں پہ ایک گورنر کی جناب تصویر وائرل ہوئی ہے، وہ گورنر ہاؤس میں ٹرک لوڈ ہو رہا ہے، وہ خود مزدور کے ساتھ کندھے پہ بوری اٹھا کر سامان ڈال رہا ہے، خود گورنر صاحب، وہ کہتے ہیں ہم بھی اٹھائے گا، مولوی صاحب ہمارا کیا بگڑتا ہے، ہم بھی تمہاری طرح کا انسان ہیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ اور یہاں کیا ہے؟ تو فرمایا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے قوم کی ذمہ داری ہے کہ ووٹ کے ذریعے جو 4 سال کے بعد تبدیلی آتی ہے، اس میں ان علماء کو جو تمہیں اسلام دیں گے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت اور دیانت کا تمہیں نظام دیں گے، ان کو منتخب کر لو، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیکج اور یہ چانس اللہ کی طرف سے ختم ہو جائے، پھر ہمیں افغانستان جتنا خون بہا کے
قربانیاں دے کے پھر یہ دن ہمیں دیکھنا پڑے. یہ بڑا مشکل وقت ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ان سے افغانیوں سے پوچھو کتنا خون بہایا. آپ کو پتہ ہے؟ ہاں. تو اگر یہ چند علماء بھی نہ ہوں تو اسمبلی کے اندر نہ جانے کیا سے کیا کچھ ہو جائے. وہ ہم جنس پرستی کا قانون یہ بھی سارا کچھ ہو جائے گا. اور بھی ابھی بھی اس وقت بہت سے قوانین خلاف اسلام بنے ہوئے ہیں. ابھی بھی بالکل بنے ہوئے اعلانیہ طور. تو فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو. اپنی جانوں کے لیے یہ مباشرت کو صرف خواہش نفس کی تکمیل سمجھ کے کر رہے ہو، یہی نیت ہے، چلیں پھر بھی جائز ہے، مگر اس کو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں پاکیزہ اولاد، نیک صالح اولاد نصیب فرمائے. نیک اولاد ہوگا تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی کسی کا بیٹا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی بھی کسی کا بیٹا تھا، بایزید بسطامی بھی کسی کا بیٹا ہے، حضرت جنید بغدادی بھی کسی کا بیٹا ہے، شیخ الہند محمد الحسن دیوبندی بھی کسی کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ اور مولانا غلام غوث ہزاروی بھی کسی کا بیٹا ہے. اب اس باپ کا مقام کیا ہوگا جس کا بیٹا اتنا بڑا ہے، وہ نیکیوں کے انبار لگے. مولانا ذکیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی کے بیٹے ہیں. انہوں نے حدیث پڑھ کر فضائل اعمال لکھی. روئے زمین پہ قرآن مجید کے بعد دوسری کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، جس کے ذریعے سے لوگ دین سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں. جمیل صاحب کتنی تعداد ہے؟ روزانہ مولانا کے لیے کتنا صدقہ جاری ہے؟ اور وہی صدقہ جاری ان کے والد صاحب کو جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ تو فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور یہ اس نیت سے مجابیت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، پھر اس کی تربیت کرو. تو یہ اس لیے کہ انسان جو دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ سب سے زیادہ ولد صالح، نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ، نیک اولاد. تو فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ خلوت کا معاملات کے احکامات ہیں، یہ دنیا کے اوپن احکامات نہیں ہیں. میاں بیوی کی جو زندگی ہے تیسرا وہاں پہ کوئی نہیں. کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو. حیض کے دوران ہماری پابندی اس کو ملوذ خاطر رکھ رہے ہو کہ نہیں؟ توڑ رہے ہو؟ کس عنوان سے توڑ رہے ہو؟ اگر حرام سمجھ، اگر اس کو حلال سمجھ کے توڑ رہے ہو دار اسلام سے خارج. اور اگر گناہ سمجھ رہے ہو، روزانہ کا شب و روز کا معمول بنا لیا، پھر بھی دیکھ لو میں اللہ تو دیکھ رہا ہوں. واتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو. کسے؟ وَاعْلَمُوا، اور جان لو بے شک تم اس سے ملنے والے ہو. ایک وقت آئے گا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ایک وقت ایسا قیامت کا دن کا آ رہا ہے، اس وقت ہر نفس اللہ کے سامنے پیش ہوگا. نہ اس کا کوئی ترجمان ہوگا، نہ اس کا کوئی وکیل ہوگا، نہ اس کا جناب علی کوئی معین و مددگار ہوگا. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، وہ خود اللہ کے سوالوں کا جواب اللہ سے مکالمہ ہوگا. تو فرمایا اس ملاقات کو سامنے رکھو، مجھے اللہ کے ہاں تم نے آنا ہے، مجھ سے ملاقات کرو. اور فرمایا وبشر المؤمنین، جو ایمان والے ہیں میں اللہ ان کو بشارت دے رہا ہوں. جن کا توحید پر ایمان، رسالت پہ ایمان، قرآن پہ ایمان، آسمانی کتابوں پہ ایمان، انبیاء کی نبوتوں پہ ایمان، رسولوں کی رسالت پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، اور ان کو صحابہ کی تقدیس پہ ایمان، اہل بیت کی پاکیزگی پہ ایمان، یہ تمام اولیاء کرام کی عقیدت ان کے سینے دل و دماغ سے میں لبریز ہے. تو فرمایا یہ ایمان والے میں اللہ ان کو بشارت دے رہا ہوں. اللہ کی طرف سے بشارت ہے، مبارکباد نہیں دیتے، اللہ مبارکباد دے، یہ خوشخبری ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مبارکباد یہ خوشخبری ہے، اس پہ ہمیں خوش ہونے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی سعادت سے مالا مال فرمایا. اب کوئی بھی دولت انسان کے پاس ہو تو چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کھوس نہ جائے، کو کھو نہ لے، سنبھال کے رکھی دا انہوں. تو ہم بھی اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھیں، اس کو شیطان اچک نہ لے. شیطان ڈاکو ہے اس کو اچک نہ لے. موت تک اس کا پہرا دینا ایمان کا. اگر اس نے اچک لیا اور اس کے بغیر موت آ گئی تو 70 سال کی حج زکوٰۃ سب بیکار. اور اگر عبادات تھوڑے ہیں مگر ہم نے اپنے ایمان کا ایسا پہرا دیا کہ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان پہ مر گئے، تو اعمال تھوڑے بھی ہیں پھر بھی بیڑا پار ہے. اللہ جل جلالہ و منوالہ ہمیں اپنے ایمانوں کا پہرا دینے کی توفیق.